بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه، أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کے آخر پر کہ اے صاحبان ایمان، تم صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور رابطہ قائم رکھو اور تقوی الہی اپناؤ کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جو منتظرین خاتم الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ رابطوں پر ہے کہ امام فرماتے ہیں کس سے رابطہ؟ مومن بندہ ذاتی طور پر سے تو اللہ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ ممکن نہیں مگر جب تک کہ صاحب الزمان علیہ السلام سے رابطہ نہ ہو، ولی الامر سے رابطہ نہ ہو، حضرت خاتم الائمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے رابطہ نہ ہو۔ تو لہذا امام فرماتے ہیں رابطو امامکم، اپنے امام سے رابطہ رکھو۔ مولا سے رابطہ کا راہ کیا ہے؟ مولا سے رابطہ کی سبیل کیا ہے؟ وہ صراط کیا ہے جس سے مولا کو یاد رکھوں؟ مولا کو یاد رکھنے کی سبیل کا نام ہے معرفت اور محبت۔ معرفت اور محبت کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ محبت ہمیشہ معرفت سے پیدا ہوتی ہے، جتنی جس کی معرفت ہو اور اس کی عظمت سامنے آ جائے اتنی اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور مولا کو یاد رکھنے کے لیے مولا کی معرفت واجب ہے اور پھر معرفت کے اعلیٰ درجات لازم ہیں تاکہ محبت عظمیٰ میں ہمارے دل میں مولا کی آ جائے، مودت قربا مولا کے بارے میں ہمارے وجود کی نس نس میں پہنچ جائے اور ہم اپنے مولا سے اس طرح محبت کرنے لگ جائیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری وابستگی ہے بدن سے بھی اور دنیا سے بھی، اور اللہ نے یہی امتحان رکھا ہے کہ ہمارے روح کو اپنے روح کی تجلی قرار دے کر خلق فرمایا اور پھر اس کو بدن اور دنیا سے وابستہ کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھتا ہوں کتنے بڑے پہلوان ہو کہ ادھر نور خدا روح خدا دے کر میں نے تمہیں پیدا کیا اور ادھر آپ کو تعلق اور وابستہ کر دیا اپنے بدن سے، اس کی اپنی کششیں ہیں، اور دنیا سے اور اس کا اپنا ذرق و برق ہے جو تمہیں اپنی طرف لیتا ہے۔ تو تمہاری مردانگی اسی میں ہے کہ اس بدن اور دنیا کی کشش سے اپنے آپ کو جدا کر کے مولا کی مقناطیسیت میں چلے جائیں اور ہم ادھر دل ربا کی طرف، وہ جو ہمارے دلوں کا مقناطیس ہے، اپنے مولا کی طرف چلے جائیں۔ تو مہم یہاں پر یہ ہے کہ دنیا ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہے، بدن ہمیں مولا سے غافل کرتا ہے۔ یہ دنیا اور بدن ہمارا دنیا کا ایک نمونہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے،
یہ ہمیں اللہ مولا سے غافل کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم اس بدن اور اس کی خواہشات پر، دنیا اور اس کے زرق و برق پر، اس کی رنگینیوں پر غالب ہو کر اپنے مولا کی یاد میں رہیں۔ روح اور قلب چاہتا ہے کہ مولا کو یاد رکھے، تو یہ ہمیشہ کی جنگ ہے۔ تو اس جنگ میں وہی کامیاب ہے جو جتنا مولا کی یاد میں زیادہ رہتا ہے۔ اور مولا کی یاد کیسے پیدا ہوگی؟ یہ اس کی معرفت سے، اور معرفت کے درجہ عالیہ سے اس کی مودت عالیہ آئے گی، تو تب مولا کی یاد ہمیشہ رہے گی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے منتظرین خاتم الائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ بالآخر ہم کیا کریں کہ دنیا اور بدن کے مقابلے میں اور اس کی خواہشات کے مقابلے میں ہم غالب آ کر مولا کی یاد میں رہیں، دنیا ہمیں مولا سے غافل نہ کرے، مولا کے ذکر میں رہیں، یہ بدن ہمیں مولا کے ذکر سے جدا نہ کرے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ مرکزی اور اساسی ترین جو بات ہے وہ میرے مولا کی معرفت ہے، اور اس معرفت کے مقابلے میں یعنی نتیجہ میں جو مودت پیدا ہوگی وہ ہمیں مولا کی یاد میں باقی رکھ سکتی ہے، اور ہم مولا کی یاد میں باقی رہیں گے۔ مثلا کیا معرفت ہو؟ کم سے کم مولا کے بارے میں جو معرفت ہے وہ یہ ہو کہ میرا مولا حضرت خاتم الائمہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے قائم مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جانشین ہے۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ میرا مولا اللہ کا خلیفہ ہے۔ جب یہ معرفت ہوگی تو کتنی محبت ہوگی کہ میں اللہ کے قائم مقام کی رعیت ہوں۔ نمبر 2 یہ ہو معرفت کہ میرا مولا ولایت غدیری کے وارث ہے، میرا مولا ہی اپنے دور کا محمد ہے، میرا مولا اپنے دور کا علی ہے، میرے مولا اپنے دور کے حسن ہے، میرے مولا اپنے دور کے حسین ہیں، یہ اپنے دور کا ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ ہیں، یہ آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں۔ یہ وہ یکتا ہیں جن میں تمام معصومین کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ معرفت ہونی چاہیے، اور یہ معرفت ہو کہ میرا مولا عالمین پر اللہ کی طرف سے شاہد اور گواہ ہے۔ یہ ایمان ہو کہ میرا مولا حاضر اور ناظر ہے، ہمارے تمام حالات سے آگاہ ہے، میرے ظاہر سے، میرے باطن سے، حتیٰ کہ میرے ذہن میں آنے والے ہر خیال سے آگاہ ہے، اور دل کے ہر راز سے عالم ہے۔ جب یہ عقیدہ اور ایمان ہوگا تو انسان، بندہ مومن منتظر، اپنے آپ کو مولا کی آنکھ میں سمجھے گا، یعنی حضرت عین اللہ بن کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی شے ان کی نگاہ سے، ان کی دید سے، ان کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ تو اب یہ مومن کوشش کرے گا کہ اپنے دل کی آنکھ سے حضرت کا مشاہدہ کرے، کیونکہ یہ معرفت اتنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ تزکیہ نفس سے، تہذیب جان سے، جان کو پاک و پاکیزہ کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت میں واجبات کو انجام دے کر، محرمات اور گناہوں کو ترک کر کے، ورع اور تقوی حاصل کرنے کے ذریعے سے جب یہ واقعاً پرہیزگار مومن بن جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، اور گناہ واجب کو انجام دے گا، گناہوں کے پردے توبہ کے ذریعے سے دل سے ہٹا دے گا، معصیت کے بادل چھٹ جائیں گے، تو اب یہ مومن اپنے مولا کو اپنے اوپر شاہد اور ناظر سمجھے گا۔
اب مولا تو ہم پر ناظر اور حاضر و ناظر ہیں اور شاہد ہیں. مومن کو اس مقام پر پہنچنا چاہیے کہ یہ بھی دل سے اپنے مولا کو شہود کرے، یہ بھی کم از کم اتنی معرفت رکھتا ہو، کم از کم اتنی معرفت رکھتا ہو. یعنی پہلے قدم پر تو یہ مومن منتظر اس مقام پر پہنچ جائے کہ مولا کا شہود کرے. اور اگر اس منزل پر نہیں ہے تو یہاں پر تو ہونا چاہیے کہ میں اپنے کریم مولا کی آنکھ میں ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ جب ایمان اور معرفت اور عقیدہ ہوگا تو پھر مودت بڑھ جائے گی اور یہ یاد ہمیں مولا سے مربوط کر دے گی. یہی مولا سے رابطہ کا طریقہ ہے. اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک نابینا شخص ہو جو ظاہری آنکھیں نہیں رکھتا، اس کو کسی بہت بڑے بادشاہ اور سلطان کے سامنے لایا جائے. یہ نابینا ہونے کی وجہ سے اس بادشاہ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس نابینا شخص کو یہ علم ہے، یہ جانتا ہے کہ میں بادشاہ کے حضور ہوں، لہذا کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کرے گا. یہ بادشاہ کے سامنے کوئی اونچا نہیں بولے گا. اسے باور ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی خطا کی تو مجھے بے ادب سمجھ کر مجلس سے نکال دیا جائے گا، محفل سے اٹھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، میں اگرچہ کہ اسے نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اے کریم مولا، ہم تیری بارگاہ میں اندھے ہیں، میرے دل پر قساوت ہے، میرے دل پہ پڑتا ہے. میں آپ کا دیدار نہیں کر سکتا، میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ یقین ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ہمیشہ آپ کے حضور میں ہوں. مجھے ادب حضور عطا فرما، مجھے ادب حضور عطا فرما کہ تیری غیبت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤں. یہ تو میری بدقسمتی ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. میں ذرا سی توجہ کروں تم خوش ہوتے ہو میرے مولا، آپ مجھے دعا دیتے ہیں. مولا مجھے اندھے کو بینا کر دے، مجھے نابینا کو بینا کر دے. اگر الخلق ولا ترى، وہ مخلوق کو دیکھتا ہے تجھے نہیں دیکھتا. میری آنکھیں ہر ایک کو دیکھتی ہے، تجھے نہیں دیکھتی. مجھے نابینا کو بینا